بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق کی ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ وہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے متعلق پوچھتے ہیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اس مہینے میں جنگ و جدال سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بعض علماء نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اس آیت میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال حرام ہے تو اس کا حکم منسوخ ہے، جبکہ بعض علماء کسی پر باقی ہیں کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں جنگ و جدال حرام کیا ہوا ہے۔ عرفہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے اور عرفہ ذی الحجہ کے مہینے کی 9 تاریخ ہے۔ اس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں الحج عرفہ قرار دیا کہ عرفات میں جانے کا نام حج ہے۔ حج اسی کا مقبول ہوگا جو عرفات کے میدان میں جائے گا، عرفات کے میدان میں موجود ہوگا۔ عرفہ عظیم ترین دن ہے اور یہ ان ایام میں داخل ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے بہتر دن کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے یہ 10 دن، ابتدائی 10 دن بہت ہی محبوب ہیں۔ اس میں جو بھی عمل کیا جائے، خیر کے جو بھی اعمال کیے جائیں، چاہے وہ نفلی نمازیں ہوں، روزے ہوں، صدقہ و خیرات ہو، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، اس میں اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں جتنا افضل ان 10 دنوں میں نیکی کے اعمال سر انجام دینے کا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنے نفس کو اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ تو عرفے کا دن ان 10 دنوں میں شامل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں۔ اس دن شیطان کو
انتہائی حقیر، انتہائی چھوٹا دیکھا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس دن اترتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ اترتی ہے کہ اس کو دیکھ کر شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عرفے کا دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ عرفے کے دن کو افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے، جبکہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ قربانی کا دن چونکہ یوم الحج الاکبر ہے، اس وجہ سے یہ افضل ایام الدنیا ہے۔ اس کے بعد یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ ہے۔ بہرحال عرفے کا دن انتہائی عظیم دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے عرفے کے دن دین کی تکمیل کی، دین کی مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی، پوری کر دی، اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہوں۔ میں اللہ رب العالمین جس دین سے راضی ہے اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، دھرم اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اپنائے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نازل کر کے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان کیا، اور یہ آیت عرفے کے میدان میں عرفے کے دن اتری۔ یہودیوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مقرر کر لیتے، خوشی کا دن مقرر کر لیتے۔ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی اور کس جگہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے میدان میں کھڑے تھے اور وہ جمعے کا دن تھا، تو دو عید اکٹھی ہو گئی، جمعہ کا دن اور عرفے کا دن، جس دن اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الوداعی حج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حج نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوال میں انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، دین کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا دین مکمل کر دیا اور اس کو اپنی نعمت قرار دی اور اپنی رضامندگی کا اظہار کیا کہ میں اسی دین اسلام سے راضی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو دین بنا لیا جائے جو کہ اس دین کا حصہ نہیں ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا وہ عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
حجۃ الوداع کیا تو آپ کے ساتھ کوئی بھی مشرک نہیں تھا. اس سال کسی مشرک نے حج نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی عائد کر دی تھی کہ اس سال کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا, کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا. تو دین کے بڑے بڑے جو احکامات ہیں وہ احکامات اللہ رب العالمین نے اتار دیے, جبکہ بعد میں بھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں, جیسے ربا کی آیت ہے, آیت کلالہ ہے, اس کے بعد نازل ہوئی, یہ بھی حکام کی آیتیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جو دین کے بڑے بڑے حکامات تھے وہ اس سے پہلے اتار دیے تھے. عرفے کا دن اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم دن ہے. اس دن اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. جو شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دراز کرے, اپنی جھولی کو پھیلائے, اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اور عرفات میں جتنے حجاج موجود ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کر کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے, دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو جن کے سروں پر غبار اٹی ہوئی ہے, پراگندہ بال ہیں, ان کے جسم غبار آلود ہیں, کس طریقے سے رو رو کر کے وہ دعائیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور ان کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم سب گواہ رہو کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کیا. اللہ رب العالمین حجاج کو جب ان کا حج مقبول ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور حج کے دوران وہ گناہ کے کام نہ کریں اور اپنا حج اس طریقے سے کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا, آپ کی سنت کے مطابق حجاج حج کریں, تو جب ایسے حاجی حج سے لوٹتے ہیں تو وہ اس طریقے سے لوٹتے ہیں گویا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے. تو عظیم ترین دن ہے عرفے کا دن, اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کے فضائل کو پہچاننا چاہیے, اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین کسی کی قسم اس کی اہمیت جتلانے کے لیے, اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, تو مشہود یوم عرفہ ہے کیونکہ لوگ اس دن عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں, اکٹھا ہوتے ہیں. اس کی تفسیر ایک حدیث میں اس طریقے سے ہے, الیوم الموعود یوم القیامہ والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ. ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ یوم الموعود قیامت کا دن ہے اور یوم المشہود عرفہ کا دن ہے اور شاہد جمعہ کا دن ہے. عرفہ کے میدان میں جب حجاج اکٹھا ہوتے ہیں تو اس سے قیامت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, کیونکہ قیامت کے دن بھی لوگ میدان میں اکٹھا ہوں گے, تمام لوگ اکٹھا ہوں گے. حجاج کے جو لباس ہوتے ہیں وہ سفید ہوتے ہیں, ایک چادر, ایک تہبند. اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اسے جو کفن پہنایا جاتا ہے وہ بھی سفید ہی ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں موت کی یاد تازہ ہوتی ہے, کفن یاد آتا ہے اس کو دیکھ کر کے. ان ذالک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. تو عرفہ کا دن عظیم ترین دن ہے اور اس سے ہمارے جہاں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے
وہاں موت کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے کہ ایک دن مر کر کے ہمیں جانا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ اکٹھا ہوں گے، جس طریقے سے عرفات کے میدان میں تمام حجاج کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر ایک اپنے میں مگن ہوتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کیا کچھ مانگ لے اور ہماری زبان سے وہ الفاظ ادا ہوں جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے اور ہم کو جہنم سے آزاد کر دے۔ لوگ رو رو کر کے دعائیں مانگتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر روتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی دن کو والشفع والوتر قرار دیا۔ ابن عباس اور اکرمہ اور ضحاک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا الشفع یوم النحر، شفع نہر کا دن ہے یعنی 10ویں ذی الحجہ، والوتر یوم عرفہ، اور طاق عرفے کا دن ہے کیونکہ یہ 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، کوئی دن اللہ کے نزدیک عرفے کے دن سے افضل نہیں ہے۔ ینزل اللہ الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین اس دن آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، فیباہی بأہل الارض اہل السماء، دنیا میں جو موجود ہیں اللہ رب العالمین آسمان والوں پر فخر کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو افضل ترین دن قرار دیا اور بیان فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فخر کرتا ہے ان حجاج پر جو عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نزول آسمان دنیا پر اس کی ذات کے شایع نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی ینزل کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب آخری تہائی رات بچتی ہے تو اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی ذات کی شایع نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا نزول کرنا اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، صحابہ کرام نے اس کا اقرار کیا ہے، تابعین نے اس کو مانا ہے، اپنے عقیدے کا حصہ بنایا، اس کی تعویل نہیں کی۔ لہذا اللہ رب العالمین کا نزول فرمانا ہر رات آسمان دنیا پر اس کی ذات کے شان شان ہے، اور خصوصیت کے ساتھ دن عرفہ کے دن اللہ رب العالمین کا نزول فرمانا اس کی ذات کے شان شان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کسی دن آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو عرفے کا دن ہے، اس سے عرفے کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، وہ کہتی ہیں نعم اليوم یوم ینزل اللہ فیہ الی السماء الدنیا، وہ دن کتنا اچھا دن ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ قالوا یا ام المؤمنین وَأَيُّ یوم ہو، صحابہ کرام نے کہا کہ اے ام المؤمنین وہ کون سا دن ہے؟ قالت یوم عرفہ، وہ فرماتی ہیں کہ یہ عرفہ کا دن ہے۔ امام دارمی نے الرد علی الجہمیہ میں اور امام لالکائی نے
شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وصف اللہ نفسہ بالنزول عشیۃ عرفہ فی عدت احادیث صحیحہ، اللہ رب العالمین نے اپنے نزول کو بیان فرمایا ہے عرفے کے دن، جس کا ثبوت بہت سی احادیث میں موجود ہے، لہذا اس کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عرفے کے دن گناہوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جو شخص عرفے میں موجود نہ ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفے کے دن روزہ رکھنے سے اللہ ایک سال پیچھے اور ایک سال اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، لہذا مسلمانوں کو جو عرفے کے میدان میں موجود نہیں ہیں ان کو عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، اس سے اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو عرفے کا دن اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس دن بہت ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی بڑے گناہ ہوں۔ لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرفے کے دن میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس آیا، وہ اپنے گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ تو عبداللہ بن مبارک ان سے کہتے ہیں کہ اس دن کس کا سب سے برا حال ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یعنی سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا الذی یظن ان اللہ لا یغفر لہم، جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، عرفے کے دن ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اپنی گناہیں یاد رکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہیں یاد کر کے ان سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ اس دن بدظن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس دن گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا عرفے کے دن کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، بلا وجہ اس دن کو ضائع نہ کریں۔ ہر مسلمان کو وہ تمام اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے ہمارے گناہیں مٹیں، جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ اس میں ہمیں جو دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دعا یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عرفے کے دن کی دعا جو میں نے پڑھی اور مجھ سے پہلے دیگر انبیاء نے پڑھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے، بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت میں ہے کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا ہر روز بھی ہمیں 100 مرتبہ کم سے کم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرہ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھے ہر دن 100 مرتبہ، تو گویا کہ اس نے 10 گردن آزاد کیا، 10 گردن آزاد کیا، 10 غلاموں کو آزاد کیا، اس کو 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی 100 گناہیں معاف کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی نفی ہے، اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے۔ تو سلف صالحین اس دن نیکی کے جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ عرفہ کے دن کھڑے ہوئے تھے، عرفہ کے میدان میں ان کے ساتھ 100 اونٹ تھے اور 100 غلام تھے۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا اور دعا کرتے رہے۔ لوگ ان کو دیکھ کر کے کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا بندہ ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کی گردن کو آزاد کر دے۔ جس طریقے سے اس نے غلاموں کو آزاد کیا اسی طریقے سے تو ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص کسی ایک مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں ان ایام میں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان ایام میں کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لہذا ہم اس دن کو غنیمت سمجھیں اور عرفے کے روزہ رکھنا نہ بھولیں۔ یہ بہت ہی عظیم ترین دن ہے، بہت ہی عظیم دن ہے۔ یہ دن اب اگلے سال ہی آئے گا، لہذا اس دن سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔